تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی. ماہر نفسیات جو ہے نا, وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا, وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا. اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے. کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی. چند اصول تو ہیں, وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے, لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا, عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا. سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے, ایسی کی تیسی, ختم. ٹینشن کیا ہوئی, ختم. اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے, کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے. ختم, اچھا لے بھائی, ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی, یہ چیز چھن گئی, ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا, تو اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی؟ سے تو بڑھے گی. تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے. اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا, آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو, وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی, میں بہت اسٹریس میں ہوں. تو ہم کہیں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, ایک دن سب ختم ہو جائے گا. تو ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت تو وہ کہہ لے گا ہاں یار سب ختم ہو جائے گا, تو ابھی ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا, لیکن گھر جب جا کے اکیلے میں جب غور کرے گا نا, بولے گا یہ تو بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے. ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے, کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا, آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی, قبر میں مرا ہوا ہوں گا. ابے یہ کیا ہے؟ تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی, ٹینشن کیا ہوگی؟ خطرہ ہے, 100% ضروری نہیں, لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے. بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے آپ کی, نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل. تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے, یہ ٹینشن میں جاتا ہے. تو چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی, ٹینشن بڑھتی. ہاں جب ٹینشن ختم ہوگی, جب آپ کو پتا ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا, پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے, خود بخود نہیں, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں, یہ اللہ کی طرف سے, اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ بچہ گم گیا, لیکن کیا فرماتے ہیں, اعلم من اللہ, میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں, ساری زندگی روتے روتے گزری, مگر ایک تسلی بھی ہے, رونا غیر اختیاری چیز ہے, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے. نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے, پتہ نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. رونا تو اس کی علامت ہے پورے 14 طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں, سیٹنگ پہ چل رہے ہو آپ. غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے, خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے. بعض لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا, لطیفے پہ ہنستے ہیں, یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے نا, اتنا اچھا لطیفہ سناتا ہوں پھر بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ ہے کیا ہے. نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا, غم کی بات پہ کیا ہوگا, اس کو غم ہوگا, رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا. تو یہ تو حصہ ہے زندگی. اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے معاملہ, وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے, خراب. تو یعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پریشانیوں میں. قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم, اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا, ویستخلفکم فی الارض, اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا, تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا. ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا, تو کیسے حکومت آ جائے گی؟ اللہ سے امید ہے. استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو, صبر کرو. ان الارض للہ, یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے. ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا. اب دیکھو ایک بات ہے, آپ کسی ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, یا آپ کا دشمن گھوم رہا ہے, ایک V8 میں گھوم رہا ہے آپ کا دشمن, آپ اسے دیکھ دیکھ کے جل رہے ہو, حسد کھا رہے ہو, ہائے ہائے ہائے
ایک تو میرا دشمن، میں گدھے پہ اور یہ اتنی بڑی گاڑی میں. ایک بندہ آ کے کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میری ہے اور تو میرا ماموں ہے، فکر نہ کر، یہ میں اس سے لے کے تجھے دے دوں گا. اب ساری ٹینشن کیا ہو گئی؟ ختم. جب آپ کو پتہ چلے گا مالک یہ ہے، پہلے آپ سمجھ رہے تھے شاید وہ مالک ہے تو آپ ٹینشن میں جا رہے تھے. جب آپ کو پتہ چلے گا وہ مالک ہے ہی نہیں ہے، وہ بھائی مالک کون ہے؟ یہ صاحب ہیں، یا میرا باپ میرا اس کا مالک ہے. ماموں کو بھی چھوڑو، باپ. جب مثال دینی ہے تو پھر پوری خاندانی مثال ہو نا. آپ کے والد صاحب آئے، بیٹا کیوں تم جل رہے ہو، کیوں حسد میں آ رہے ہو، کیوں ٹینشن میں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا ابا یہ بھی میرا کلاس فیلو تھا، یہ میٹرک میں فیل تھا اور میں A+ سے پاس ہوا تھا، آج یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوں میں. ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے، میں ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں، اس کو میں نے چلانے کے لیے دی ہے. ساری ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم. کسی مارے نفسیات اور گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان الارض للہ، یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے، موسیٰ علیہ السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ کر آئے تھے، یہ گوروں کی کتابیں پڑھی انہوں نے، قانون کی اور نفسیات کی کتابیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ، میری قوم زمین کا بادشاہ یہ نہیں ہے بھائی، تمہیں غلط. یہ تو اللہ میاں نے اس کو تھوڑے دن استعمال کے لیے مصر کی حکومت دے دی ہے. تو مالک کون ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے، جب چاہے گا اٹھا کے تمہیں دے دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں دی اللہ نے، فلاں گاڑی لے کے گھوم رہا. ہم نے یہ سوچ کے تسلی کی کہ اصل گاڑی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ جب چاہے گا ہمیں دے دے گا، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق دی نہیں. یہ ٹینشن ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں میرا دوست میٹرک میں فیل تھا، آج 1000 گز کا ڈیفینس میں اس کا بنگلہ ہے اور میں وہی نالے کے اوپر میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے. میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنگلے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو میں اسی امید پہ خوش ہو گیا تھا، بغیر گولی کھائے، ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر، کہ بھائی اصل مالک تو اللہ، جب چاہے گا مجھے دے دے گا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجھے وہ ملا نہیں ہے. تو لوگ پھر اس ٹینشن میں جا رہے ہوتے کہ بنی اسرائیل کو تو مل گئی حکومت، ہمیں تو نہیں ملی، ہم کیسے تسلی میں آئے، اور آئندہ ملنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کا بھی بھائی اللہ میاں نے، اس ٹینشن کا بھی اللہ نے علاج بتایا ہے. وہ ٹینشن کا علاج یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا دوست ہے. دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی. وہ ٹینشن ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھوتا ہے آپ کے، ایک سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھوتا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی، ہر ٹیکے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے، چیخ تو نکلے گی، لیکن پیسے دے کے لگوا رہے ہوتے ہیں ٹیکا. کیوں نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب ابھی تک، کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پیسے دیے ہیں، ٹیکا لگاؤ بھائی، انجیکشن لگاؤ. لیکن ایک ٹیکا دشمن لگاتا ہے تو دونوں ٹیکوں میں، دشمن ٹیکا لگا دے آپ فوراً خطرہ کہ زہر کا انجیکشن تو نہیں ٹھوک دیا اس نے کہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اب تو گئے. تو بھائی جو ٹینشن دے رہا ہے، دینے والے سے بڑا فرق پڑتا ہے، دینے والا دشمن ہے یا دوست ہے. اللہ اگر اسی طرح کرتا نا، جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی تو اللہ ہمیں فلانے کا بنگلہ ہمیں دے دیتا، فلانے کی گاڑی ہمیں دے دیتا، زمین آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد. اللہ کہتے ہیں دار الامتحان ہے، یہاں کسی کو دے کے آزماؤں گا اور کسی سے لے کے آزماؤں گا. جو صبر کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ میرا ہے. یہ جو ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو یہ اس کا ہے، یہ اس کا نہیں ہے، تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا، یہیں سے ختم ہو گئی ٹینشن. بھائی اس کا ہے ہی نہیں، بیوقوف آدمی کا. جو تو کہہ رہا ہے یہ لینڈ کروزر اس کی ہے اور میں میٹرک پاس A+ سے ہوا تھا اور یہ بھاگا ہوا، اس کی کہاں سے ہے؟ آزمائش کے لیے اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے اس کو دی ہوئی ہے، تھوڑے دنوں میں مرے گا، ختم. تو بھی مرے گا، تیرا جھونپڑا بھی کیا؟ ختم. آگے اللہ کے لیے تو بھائی زمین آسمان کا مالک ہے، پھر بڑے بڑے بنگلے ہیں اللہ میاں کے پاس، جنت ہے، نہریں ہیں اس میں، شہد کی نہریں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر
نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی, لذیذ نہیں ہوں گی, لذت ہوں گی. وانہار من عسل مصفی, صاف ستھرا شہد. لبن لم یتغیر طعمہ, ایسا لبن جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا. غرفی غرفات آمنون, ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں یہ امن سے رہیں گے. آج دولت کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے اس کو چھن نہ جائے, چھننے کا خوف نہیں ہوگا. اور ایسے گھنے باغات, آبشاریں, نہریں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1000 گز کے بنگلے بھائی, ان کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. تو ہماری گاڑی ایک بندے کی 125 چھن گئی. اچھا انہی دنوں میں میری بھی 125 چھنی تھی, لیکن مجھے مل گئی تھی خیر. تو اس کی بھی چھن گئی, نہیں ملی, تو ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا, WR ہے نا, سفر کیا کر. روتا مادی چیزوں پہ روتا ہوا بالکل بھی اچھا, انسانوں کے بچھڑنے پہ روئے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. انسان کی ایک ویلیو ہے, مادی چیزوں پہ بچھڑنے پہ رو رہے ہو یار تم. اس میں تو آنسو بھی نہ بہایا کرو پیسے چھننے پہ. جب کوئی آ کے روتا ہے مفتی صاحب میرے 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا, آنسو, حقیقت بتاؤں آپ کو, میرے دل میں اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے, گھٹ جاتی ہے. اس پہ رو رہا ہوں نا, بیوی مر گئی, آنسو, دل چاہتا ہے اس کو گلے لگاؤں کہ یار بیوی سے محبت کرتا تھا. عورت رو رہی ہو یا باپ رو رہا ہو بیٹے کے بچھڑنے پہ, بھائی رو رہا ہو بھائی کے بچھڑنے پہ, تو انسان کی تو ایک کیا ہے, ایک ویلیو ہے نا. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تو بچھڑنے پہ روتے ہیں. تو یہ قابل تعریف ہے یہ عمل. جو نہیں رو رہا اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ابے تو کیا کوئی تیرے کو پتھر ہے. لیکن جو دولت کے بچھڑنے پہ روتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ٹینشن نہیں ہوتی, وہ تو ہوتی ہے, لیکن اتنی کہ رونا شروع کر دو, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے. اسی طرح جو معشوقہ کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے, یہ بھی بلند ذوق نظر. اتنا عشق میں آگے جاؤ نہیں میرے بھائی, اتنا عشق میں آگے جاؤ ہی نہیں, اعتدال رکھو. اور جو جس معشوقہ پہ تم پاگلوں کی طرح مر رہے ہو نا, سوچ لو اس کا بڑھاپا بھی آنے والا ہے کل. تھوڑی سی آڑی ترشی ہو گئی تو پھر دیکھنا کون مرتا ہے. عاشق کے دعوے دیکھو نا ایسے, مجھے پاکیزہ محبت اور پاکیزہ واکیزہ محبت. پاکیزہ محبت ہے تو یہ پھر 90 سال میں کر کے دکھانا یہ والی محبت اس سے, جب یہ 90 کی ہو جائے گی. اور جو پرانی فلموں کی ہیروئنز ہوتی ہیں نا 75 کی, ان کی تصویر دیکھا کرو 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں وہ. تو وہ ہیروئن ہو کے ایسی لگ رہی ہوگی تو تم سوچو کہ تمہاری والی تو کیا ہوگی, وہ کیا لگے گی. تو یہ ڈسٹیمپر ہوا ہے, تھوڑا سا کیا ہوا ہے, ڈسٹیمپر ہوا ہے, بس اس کے کہانیاں ہیں. اور تھوڑا سا ڈسٹیمپر اترنا شروع ہوا, اور اب تو میک اپ سے ہی اتنا ڈسٹیمپر ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا سچی مچی والا کون سا ہے. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, سچا واقعہ, چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ میں نے دلہن کو میک اپ میں دیکھا تھا, جب پہلی رات میں منہ دھو کے آئی تو میں تو بے ہوش ہونے لگا. واقعی وہ بے ہوش, اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا ایسے عجیب حالت ہو گئی تھی اس کی. تو مجھے خیال ہوا بعد میں, اس کے جانے کے بعد ایک آئیڈیا ذہن میں, اس کو تو میں نے مشورہ دیا بھائی اب اللہ کا نام لے کے صبر کرو یار, گزارا چلاؤ. تم نے دیکھا کیوں میک اپ میں, بغیر میک اپ کے دیکھ لیتے اس کو. کہہ رہے وہ دیکھنے ہی نہیں دے رہے تھے. لڑکی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں, میک اپ ایسے ایسے آ رہے ہیں بالکل, وہ اس کے الفاظ تھے 180 ڈگری پہ نکلی وہ. تو بہت زیادہ ٹینشن میں تھا, بہت زیادہ ٹینشن میں, بالکل ایسا لگ رہا تھا مر جائے گا غم سے. تو میں نے تو اس کو مشورہ دیا کہ غور کر لو یار, اس کو بھی اب اس کو بیچاری کو چھوڑو گے تم, کہاں بچیاں طلاقوں کے بعد کے ماں باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے, اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو. تو کہہ رہی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے. میں نے کہا دھوکہ تو سبھی اسی طرح ہی کرتے ہیں, بچی کو جب کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو کچھ تو زینت اختیار کی جاتی ہے نا. تو آپ کا فرض تھا کہ اپنی ماں بہنوں کو کسی ٹائم پہ اچانک بھیج کے دکھا لیتے. خیر وہ بالکل ہی 180 ڈگری پہ نکلے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں, اس کو بھی رکھیں, ایک اور بھی کر لیں. تو وہ کہہ رہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی, میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ان کے جانے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی, وہ پھر وہ بندے کا نمبر بھی نہیں تھا ورنہ میں فون کر کے بتاتا کہ یار وہی والا میک اپ جو جس میں آپ نے دیکھا تھا نا, اب جب آپ شام کو گھر پہ آتے ہو تو بیگم کے پاس ایک بیوٹی پارلر کھلوا لو,
بولو یہی ڈیزائن چاہیے مجھے رات کو. بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ بندہ بھی مالدار ہے, مالدار آدمی ہے. تو میں نے کہا اس ڈیزائن میں تو پسند آئی تھی نا, اس نے ہاں اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی, تو بس مسئلہ حل ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب شام کو آفس سے گھر آؤ, بیگم کے قریب وہی بیوٹی پارلر یا وہی خاتون جس نے بیگم کو تیار کیا تھا, ان کو ہر منتھلی کچھ پیسے بانٹ دو, پیسے دے دو منتھلی, ان کو تنخواہ پہ رکھ لو. مجھے یہ والا ڈیزائن چاہیے بھائی شام کے وقت میں, بس وہ ڈیزائن. تو یہ بھی ایک حل ہے بہترین. اور آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھوکہ صرف یک طرفہ نہیں ہو رہا, آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے. وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لونڈا ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں. ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں, ہم تو بھائی یہ بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا. کس کی بات کر رہا تھا؟ ٹینشن دور کرنے کی. اچھا, مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو, مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں, اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو, اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے, تو آپ کو سوچو یار. اور میرا یہ اسٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق ہے. پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے, لوگوں کو رلایا کرتے تھے. میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے. جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے میرے پہلے بیانات اس اسٹائل میں نہیں ہوتے تھے, اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں, سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں, گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں. تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے, بالکل یہ اٹھنے کے قابل. یہ قوم, مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے. کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا. ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے, جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا نا وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ, یہ نیچرل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک روک کے, روڈوں پہ روک روک کے, آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن میں لے نہیں رہا نام, کہ یہ نہ کریں, یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں. تو بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے, آئے نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں. بہت سارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان سے بیان سنیں. میں خود بعض علماء کے بیانات سنتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جا کے. میں جب اجتماع میں جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی جاتا ہوں تبلیغی اجتماع میں, تو اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں. آپ بزرگوں کے بیانات سننے جاتا ہوں, میں اپنی اصلاح نیت ہوتی ہے میری. تو